میں روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم تھا۔ محنت مزدوری کے بعد جب رات کو کمرے میں آ کر بیوی کی آواز سنتا، والدین کی دعا یاد کرتا تو دل کو قرار آتا۔ مگر ایک دن اچانک زینب کی آواز بھاری لگنے لگی۔ اس نے کہا، عارف، امی ابو نے مجھ پر بہت ظلم کیے ہیں۔ میں نے برداشت کیا مگر اب میری برداشت ختم ہو گئی۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ زینب اور ظلم، یہ الفاظ تو آپس میں میل ہی نہیں کھاتے تھے۔ وہ اتنی نیک اور فرمانبردار بیوی تھی، تو پھر والدین جیسے نیک لوگ اس پر ظلم کیسے کر سکتے تھے؟ میں نے اس وقت زیادہ سوال نہیں کیے۔ میں نے سوچا شاید وقتی رنجش ہوگی، مگر پھر ایک دن والد کا فون آیا۔ ان کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تیرے جانے کے بعد ہمارے لیے یہ گھر اجنبی ہو گیا ہے۔ ہمیں گھر چھوڑنا پڑا۔ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کیا سن رہا ہوں؟ والدین کو کس نے گھر سے نکالا؟ میں نے غصے اور آنسوؤں میں لپٹا فون بند کیا اور زینب کو کال ملائی۔ وہ خاموش رہی۔ صرف ایک جملہ کہا، جو کچھ ہوا وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہوا ہے۔ میری روح کانپ گئی۔ کیا واقعی یہ سب زینب نے کیا تھا؟ اور اگر کیا تھا تو کیوں؟ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ میں نے کروٹیں بدل بدل کر فجر تک کا وقت کاٹا۔ دل بار بار اللہ سے سوال کرتا تھا، اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ جس پر میں نے بھروسہ کیا، کیا وہی مجھے توڑ دے گی؟ اور جنہیں جنت کی ضمانت کہا گیا، کیا انہیں گھر سے نکالنے والی میری اپنی شرکن حیات ہو سکتی ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں چھٹی لے کر پاکستان جاؤں گا۔ مجھے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ جب میں پاکستان پہنچا تو گھر کی حالت دیکھ کر میرا دم گھٹ گیا۔ دروازے پر تالا لگا تھا۔ محلے کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی کچھ بولتا، کوئی کچھ چھپاتا۔ آخرکار میرے ایک پرانے دوست نے آ کر آہستہ سے کہا، عارف، تیرے والدین اب اس محلے میں نہیں رہتے۔ انہیں بہت بے عزتی کے ساتھ گھر سے نکالا گیا تھا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ دل چاہا وہیں گر جاؤں۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں گئے ہیں؟ اس نے کہا، شہر کے پرانے محلے میں ایک چھوٹا سا مکان لے کر رہ رہے ہیں۔ بہت قسم پرسی میں ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیوی کی صورت آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ وہ جسے میں نیک عبادت گزار اور والدین کی خدمت گزار سمجھتا تھا، کیا واقعی وہی یہ سب کر چکی تھی؟ جب میں اس پرانے محلے میں والدین کے پاس پہنچا تو منظر دیکھ کر میری روح ایک بار پھر کانپ گئی۔ چھوٹے سے کمرے میں والد ایک بستر پر لیٹے تھے۔ کمزوری سے جسم کانپ رہا تھا۔ والدہ قرآن کھولے بیٹھی تھیں مگر آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا، ہم نے تجھے تکلیف دینے کے ڈر سے تجھے کچھ نہ بتایا، مگر یہ سب ہماری برداشت سے باہر تھا۔ میرے کانوں میں ہر لفظ آگ بن کر برس رہا تھا۔ میں اب کسی قیمت پر خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ میں نے قسم کھا لی کہ آج ہی زینب سے حقیقت پوچھوں گا۔ آج ہی وہ راز کھلے گا جو برسوں میرے والدین کو نگل گیا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کہانی صرف ایک عام جھگڑے کی نہیں، بلکہ ایک ایسی چال کی تھی جس کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے میری زندگی نے وہ رخ اختیار کیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زینب، یہ سب کیا ہے؟ میں نے جب اس سے سامنا کیا تو میری آواز کانپ رہی تھی۔ دل جیسے کسی پتھر کے بوجھ تلے دب گیا ہو۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا مگر اس سکون میں ایک عجیب سا راز چھپا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ روئے گی، صفائی دے گی، مگر اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر صرف اتنا کہا، عارف، تم ابھی حقیقت نہیں جانتے۔ میری برداشت جواب دے گئی۔ میں چلایا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے والدین کو ان کے ہی گھر سے نکال دیا گیا۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟
ان کی عزت ان کا مان سب کچھ تم نے مٹی میں ملا دیا، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں حقیقت نہیں جانتا۔ زینب کے ہونٹ لرزے، آنکھوں میں نمی تو تھی مگر اس کے الفاظ عجیب تھے۔ وقت آنے دو، سب کھل جائے گا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے سوچا جس عورت پر میں نے بھروسہ کیا وہ آج میرے سامنے پردے ڈال رہی ہے۔ اگلے دن میں والدین کے پاس گیا۔ ان کی حالت دیکھی تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ والد صاحب نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، ہمیں شک نہیں کہ تیری بیوی بری نیت رکھتی ہے، مگر کچھ ایسا جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم نے برداشت کیا تاکہ تیرا گھر برباد نہ ہو۔ میں نے پوچھا، ابو کیا مطلب؟ آپ دونوں نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ والدہ نے دھیرے سے کہا، بیٹا، زینب کے کردار پر شک مت کرنا۔ وہ نیک ہے، مگر اس نے جو کیا ہے اس کی تہ ہم بھی نہ سمجھ سکے۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر سخت الزام لے کر شاید کسی بڑے نقصان کو روکا ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ الجھ گیا۔ والدین کے چہرے پر دکھ بھی تھا مگر ایک عجب اعتماد بھی تھا۔ میں نے ٹھان لیا کہ اب میں زینب کے اندر چھپے اس راز کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ رات کو جب میں نے زینب سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا، عارف، تمہیں صرف ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جو بھی سچ تمہارے سامنے آئے تم صبر کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے مگر میں نے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ چند دن بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں بازار میں ایک پرانے جاننے والے سے ملا۔ اس نے آہستہ سے کہا، عارف بھائی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے والدین کو کیوں گھر سے جانا پڑا؟ محلے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زینب نے جان بوجھ کر ایسا کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے والدین کی جان خطرے میں تھی۔ میں چونک گیا، کیا مطلب؟ اس نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا، اس علاقے میں کچھ لوگ تھے جو زمین ہتھیانا چاہتے تھے۔ تمہارے ابو کے انکار پر وہ سخت ناراض تھے۔ اگر زینب وقت پر قدم نہ اٹھاتی تو شاید۔ میری سانس رک گئی۔ شاید تم آج اپنے والدین کو زندہ نہ دیکھتے۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ گھر آ کر میں نے زینب کا گریبان پکڑ لیا۔ بول، یہ سب کیا ہے؟ کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا؟ کیا یہ سب حقیقت ہے؟ زینب نے آہستہ سے میرے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر صبر کی مسکراہٹ تھی۔ عارف، اگر میں سب کچھ تمہیں پہلے بتا دیتی تو تم یقین نہ کرتے۔ تم میرے والدین کو مظلوم سمجھتے رہتے اور میں ظالم کہلاتی۔ اس لیے میں نے یہ بوجھ اپنے سر پر لیا۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ اگر میں نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو تمہارے والدین کی جان خطرے میں تھی۔ میری آنکھوں میں دھند چھا گئی۔ زینب، تو نے یہ سب میرے ماں باپ کی حفاظت کے لیے کیا۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا۔ لیکن ابھی بھی بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ وہ کون لوگ تھے جو والدین کی جان کے پیچھے تھے؟ کیوں ان کا مقصد ہمارا گھر اور ہماری زمین تھی؟ اور زینب نے کس حد تک قربانیاں دی تھیں؟ یہ وہ سوال تھے جن کے جواب ابھی آنے باقی تھے۔ اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں میری زندگی کی اصل آزمائش شروع ہوئی۔ زینب، آخر یہ سب لوگ کون ہیں؟ میں نے بےتابی سے سوال کیا۔ میری برداشت جواب دے رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے والدین کے ساتھ یہ کھیل کس نے کھیلا اور میری بیوی نے یہ خطرہ اپنے سر کیوں لیا۔ زینب نے سر جھکا لیا۔ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، عارف، وہ لوگ تمہارے دوست نہیں تھے۔ وہ تمہارے آس پاس رہتے تھے مگر اندر سے بھیڑیے تھے۔ کون لوگ؟ میں چلایا۔ زینب نے ایک گہری سانس لی۔ تمہارے کزن ندیم اور اس کے ساتھی۔ وہ برسوں سے تمہارے والد کی زمین پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب تم پردیس گئے تو انہوں نے موقع دیکھا۔ والد صاحب نے انکار کیا تو انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کیں۔ اور پھر ایک رات
اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایک رات وہ گھر کے دروازے پر آئے۔ میں نے تمہارے والدین کو کمرے میں چھپا دیا۔ وہ کہتے تھے اگر زمین ہمارے نام نہ کی تو ہم سب کو جلا دیں گے۔ میری روح ایک بار پھر کانپ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ زینب نے کہا۔ پھر میں نے وہ قدم اٹھایا جو تمہیں سب سے زیادہ برا لگا۔ میں نے والدین کو کہا کہ اب لوگ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ میں نے دنیا کے سامنے خود کو ظالم ثابت کیا تاکہ وہ بھیڑیے سمجھیں کہ تمہارے والدین اس گھر میں نہیں رہے۔ میرے کانوں میں شور گونجنے لگا۔ یعنی یہ سب جھوٹ، یہ سب تماشا صرف میرے والدین کی جان بچانے کے لیے تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، مگر دماغ میں سوالات کا طوفان تھا۔ زینب یہ بات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی؟ وہ بولی، اگر میں بتا دیتی تو تم سیدھا ندیم کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ وہ لوگ خطرناک تھے۔ تمہارے والدین کے ساتھ ساتھ تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ عارف، تم نے مجھے نیک کہا تھا نا؟ تو سنو، میں نے نیکی کے لیے اپنے اوپر ظلم کا الزام لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ جسے میں ظالم سمجھ رہا تھا وہ تو اصل میں میرے والدین کی جان بچانے والی تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ندیم اور اس کے ساتھی ابھی بھی زندہ تھے۔ وہ ابھی بھی ہمارے پیچھے تھے۔ اگلے ہی دن ایک اجنبی خط میرے دروازے پر گرا۔ اس پر صرف اتنا لکھا تھا، عارف، زمین ہمارے حوالے کر دے، اپنے والدین کی لاش اٹھا لے۔ یہ آخری وارننگ ہے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ خط والدین کے کمرے میں لے گیا۔ ابو نے پڑھ کر سر جھکا لیا۔ بیٹا، ہم نے ساری زندگی محنت سے یہ زمین کمائی ہے۔ ہم مر جائیں گے مگر ظلم کے آگے جھکیں گے نہیں۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو بیٹا، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ زینب خاموش کھڑی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، جیسے وہ طے کر چکی ہو کہ اب کچھ بھی ہو جائے سچائی اور ایمان کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ رات کو جب میں نے زینب سے بات کی تو اس نے ایک اور راز بتایا۔ عارف، میں نے ان لوگوں کی ریکارڈنگ کی ہے۔ جب وہ ہمیں دھمکانے آئے تھے میں نے چھپ کر ان کی باتیں ریکارڈ کر لی تھیں۔ اگر یہ ثبوت ہمارے پاس رہے تو شاید ہم انہیں قانون کے کٹہرے میں لا سکیں۔ میرے دل میں روشنی سی جاگ اٹھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں۔ مگر زینب نے نفی میں سر ہلایا۔ عارف، یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ پولیس بھی ان کے آگے خاموش ہے۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ اسی دوران محلے میں عجیب افواہیں پھیلنے لگیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ عارف کے والدین کو بیوی نے نکالا، کچھ کہتے تھے کہ یہ سب زمین کے جھگڑے کا کھیل ہے۔ میں محسوس کرنے لگا کہ ہم چاروں، میں، زینب، ابو اور امی، ایک قلعے میں قید ہیں اور باہر دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک رات اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ہم سب ڈر گئے۔ میں نے کان لگا کر سنا، ندیم کی آواز تھی۔ عارف، ہم جانتے ہیں تو واپس آ گیا ہے۔ اب فیصلہ کر، زمین ہمارے حوالے کر، پھر تیرا انجام بھی تیرے والدین جیسا ہوگا۔ میرے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے دروازے کی درز سے باہر جھانکا تو 4 آدمی کھڑے تھے، ہاتھوں میں ڈنڈے اور ہتھیار۔ زینب نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ عارف، باہر مت جانا، اللہ پر بھروسہ کرو، ابھی وقت نہیں آیا۔ میں نے غصے میں کہا، کیا ہم ہمیشہ یوں دبے رہیں گے؟ زینب نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کل جمعہ ہے، کل تمہارے والد کو مسجد میں کوئی بڑا اعلان کرنا ہے۔ اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ میں چونک گیا۔ ابو کو مسجد میں اعلان؟ کس چیز کا اعلان؟ زینب نے آہستہ سے کہا، وہی اعلان جس کے بعد اصل چہرے سب کے سامنے آئیں گے۔ میرے دل میں خوف اور امید دونوں اتر گئے۔ یعنی کل کچھ ایسا ہونے والا تھا جو ہماری تقدیر بدل دے گا۔ صبح کا وقت تھا، جمعہ کا دن۔ مسجد میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔
مجھے لگ رہا تھا جیسے محلہ کسی بڑے حادثے کا منتظر ہے۔ والد صاحب کی کمزور مگر پرعزم آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ عارف بیٹا، آج میرا فرض ہے کہ حق بات کروں۔ جو ہونا ہے ہو جائے۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ابو یہ سب نہ کریں، مگر ان کی آنکھوں میں ایک نور تھا، وہی نور جو صرف سچائی پر ڈٹ جانے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اذان کے بعد مسجد نمازیوں سے بھر گئی۔ والد صاحب ممبر پر بیٹھے، ان کی لرزتی آواز پورے حال میں گونجنے لگی۔ بھائیو، آج میں ایک بھاری امانت تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ برسوں سے ہماری زمین ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دھمکایا، نکالنے کی کوشش کی، مگر میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اور آج میں وہ ثبوت تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو میری بہو زینب نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حاصل کیا۔ یہ سنتے ہی مسجد میں سرگوشیاں ہونے لگے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو نے جیب سے ایک ریکارڈر نکالا۔ جیسے ہی انہوں نے بٹن دبایا، پورے حال میں ایک خشن آواز گونج اٹھی۔ یہ زمین ہمارے نام کر دے، ورنہ تجھے اور تیرے خاندان کو آگ میں جلا دیں گے۔ ہم پولیس کو بھی خرید چکے ہیں، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ندیم کی آواز تھی، اور اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں کی ہنسی۔ مسجد کے اندر خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ کئی لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابو نے آنسو بھری آواز میں کہا، یہ وہ سچ ہے جس کے بوجھ تلے ہم دبے رہے۔ اور میری بہو، جس پر تم سب نے الزام لگایا کہ اس نے ہمیں گھر سے نکالا، اس نے اصل میں ہماری جان بچائی۔ میرے دل کی گرہیں کھلنے لگیں۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ جیسے کہہ رہی ہو، میں نے جو کیا اللہ کے لیے کیا۔ لیکن ابھی کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ مسجد کے دروازے پر شور ہوا۔ ندیم اور اس کے 3 ساتھی اندر گھس آئے۔ ان کے چہرے پر وحشت اور آنکھوں میں غصہ بھڑک رہا تھا۔ بوڑے، تجھ میں ہمت کیسے ہوئی ہماری بات سب کے سامنے لانے کی؟ ندیم دے اڑا۔ نمازی خوفزدہ ہو کر ایک طرف ہو گئے۔ مسجد کا ماحول اچانک میدان جنگ بن گیا۔ میں آگے بڑھا اور چیخا، ندیم، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر ذرا بھی ایمان باقی ہے تو ڈر جا۔ مگر ندیم کہا لگا کر بولا، ایمان؟ ہم نے ایمان کو بہت پہلے بیچ دیا تھا۔ اب ہمیں صرف طاقت چاہیے، زمین چاہیے۔ زینب نے اس وقت وہ کام کیا جس کی میں نے کبھی توقع نہ کی تھی۔ وہ ممبر پر چڑھی، ریکارڈر کو اوپر اٹھایا اور بولی، یہ آوازیں، یہ ثبوت اب صرف اس مسجد کے نمازیوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ میں نے یہ سب ایک اور جگہ بھی محفوظ کر رکھا ہے۔ اگر ہمیں کچھ ہوا تو یہ پورے شہر میں پھیل جائیں گے۔ ندیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے بوکھلا گیا۔ اس کے ساتھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مسجد کے نمازیوں میں سے کچھ نوجوان آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے، ایک جوان چلایا۔ ماحول پلٹ گیا۔ جو لوگ کل تک زینب کو برا بھلا کہہ رہے تھی، آج سب اس کے دفاع میں کھڑے ہو گئے۔ ندیم نے بوکھلا کر ہتھیار نکالنے کی کوشش کی، مگر نمازیوں نے اسے قابو کر لیا۔ مسجد میں شور مچ گیا۔ کئی لوگ پولیس کو فون کرنے لگے۔ ابو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، آ اللہ، تیرا شکر ہے، حق کی جیت ہوئی۔ میں زینب کے پاس آیا۔ میرا دل جذبات سے لبریز تھا۔ زینب، میں نے تجھے کتنا غلط سمجھا۔ میں نے تجھے قصوروار ٹھہرایا، اور تو نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میرے والدین کو بچایا۔ زینب نے دھیرے سے کہا، عارف، یہ سب اللہ کی توفیق تھی۔ میں نے تو صرف وہ کیا جو ایک بہو اور بیوی کا فرض تھا۔ لوگ مجھے برا کہتے رہے، مگر میں جانتی تھی ایک دن سچ سامنے آ جائے گا۔ اس دن کے بعد محلے کے لوگ بدل گئے۔
جو زبانیں کل تک زینب کے خلاف بول رہی تھیں وہی آج اس کی تعریف میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ندیم اور اس کے ساتھی پولیس کے حوالے ہوئے، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ اصل ظالم کون تھا اور اصل نیک کون۔ لیکن میرے دل میں ایک اور سوال باقی رہ گیا تھا، زینب نے یہ سب تنہا کیسے برداشت کیا؟ اس نے میرے بغیر یہ سب بوجھ کس طرح اٹھایا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب سن کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تھا۔ مسجد والے واقعے کو کئی دن گزر گئے تھے۔ ندیم اور اس کے ساتھی قانون کے شکنجے میں آ چکے تھے۔ محلے والے اب ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ والدین کی آنکھوں میں سکون واپس آ گیا تھا، لیکن میرے دل کے اندر اب بھی ایک خلش باقی تھی۔ ایک رات میں نے زینب سے کہا، زینب ایک بات سچ سچ بتاؤ، یہ سب تم نے کس طرح اکیلے سہ لیا؟ تم نے نہ میرے سامنے روئی نہ والدین کے سامنے۔ تم نے اتنی بڑی قربانی کس طرح برداشت کی؟ زینب کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، عارف، قربانی دینے والے کبھی اپنے دکھ بیان نہیں کرتے، ان کا سکون اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ میں نے ضد کی، نہیں، آج تمہیں کہنا ہوگا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے والدین کے لیے یہ سب کیسے جھیلا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ عارف، جب ندیم اور اس کے آدمی پہلی بار ہمارے دروازے پر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نے زمین نہ دی تو وہ ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے سوچا اگر وہ تمہارے والدین کو نقصان پہنچا دیں تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے اوپر الزام لے لوں گی۔ میں نے والدین سے کہا کہ وہ یہ سب برداشت کر لیں۔ وہ روتے رہے مگر مان گئے۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور دنیا کے سامنے خود کو ظالم بنا لیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دل کٹ کر رہ گیا۔ تو نے میرے والدین کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دی، اور میں تجھے برا سمجھتا رہا۔ زینب نے دھیرے سے کہا، عارف، عزت تو اللہ دیتا ہے، لوگ برا کہیں یا بھلا، اصل عزت وہ ہے جو قیامت کے دن ملے گی۔ میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا۔ اگلے دن میں والدین کے پاس گیا، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا، امی ابو، میں نے آپ دونوں کو بہت دکھ دیا۔ میں نے زینب کو برا سمجھا، حالانکہ وہ تو اب دونوں کی حفاظت کرنے والی نکلی۔ والد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا، اولادہ کبھی ماں باپ کا قرض نہیں اتار سکتی، مگر جو بہو ماں باپ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دے وہ ہمارے لیے بیٹی سے بڑھ کر ہے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب نے ہمیں نئی زندگی دی ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ وقت گزرتا گیا، ندیم اور اس کے ساتھی جیل میں سڑنے لگے۔ محلے والے اب زینب کو دعائیں دیتے تھے، اور میں ہر دن اس کے قدموں میں بیٹھ کر سوچتا تھا کہ اللہ نے مجھے کتنی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ میں نے ایک دن زینب سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد پوری دنیا جانے کہ تم نے میرے والدین کے لیے کیا قربانی دی۔ وہ مسکرا کر بولی، عارف، اگر دنیا جان لے گی تو میرا عمل دکھاوا بن جائے گا۔ مجھے یہ سب صرف اللہ کے لیے کرنا تھا، نہ کہ شہرت کے لیے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ، مجھے بھی ایسا صبر اور تقوی عطا کر دے جیسا تو نے زینب کو دیا۔ اسی دن رات کو میں نے اپنے ڈائری میں لکھا، اور جو منظر میں نے وہاں دیکھا، میری روح کانپ گئی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو دنیا کی نظروں میں ظالم ٹھہری مگر حقیقت میں وہ فرشتوں جیسی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو برا سمجھا مگر وہی میرے والدین کی محافظ نکلی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سبق ہے کہ ہر چیز آنکھ سے دیکھی ہوئی حقیقت نہیں ہوتی، اصل حقیقت وہ ہے جو نیتوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اللہ گواہ ہے، میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اپنی بیوی سے سیکھا۔ سبق یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت اکثر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر بھی دوسروں کو بچاتے ہیں۔ والدین کی خدمت اور ان کی حفاظت سب سے بڑی نیکی ہے،
اور جو بہو یہ فرض نبھائے وہ اللہ کے نزدیک بلند مقام پاتی ہے۔ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے، نہ کہ دنیا والوں کی زبانی تعریف تنقید۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔